کہتے ہیں کہ اگر پانی کھڑے کھڑے پیا جائے تو بے برکتی آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کھڑے کھڑے کھانا کھایا جائے تو بے برکتی آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کھانا کھاتے کھاتے کھانا بچا دیا جائے اور ضائع کر دیا جائے تو بے برکتی آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر رات کو کچن گندا ہو اور برتن دھوئے بغیر سو جائیں تو بے برکتی آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے ہوں اور اگر ان کو صاف نہ کیا جائے تو بے برکتی آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر منہ کو آستین سے صاف کیا جائے تو بے برکتی آتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر دانتوں سے ناخون کو کاٹا جائے تو بے برکتی آتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہتے ہیں کہ کیا رٹ لگائی ہوئی ہے، آخر یہ کون کہتے ہیں؟ یقیناً لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، لیکن ہمارے شیخ کیا کہتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ پلیز شیخ بتائیے آخر درست کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ برتنوں اور گھر کے صحن کی صفائی غنا و مالداری لاتے ہیں۔ سمجھو مال میں برکت ہوتی ہے اگر اپنے صحن کو صاف رکھیں، اپنے برتن کی صفائی کریں، تو یوں کھانے پینے کے بعد برتن کو چھوڑ دیں گے تو یوں ایک بے برکتی کا سبب بھی ہے، اور دوسرے اس میں بھی چوہے لوٹیں گے تو چھپکلیاں لوٹیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کیڑے مکوڑے اپنے جراثیم جو ہیں اس میں چھوڑیں گے۔ تو اس لیے وہ دھو کر برتن ڈھانک کر رکھا جائے تاکہ کاکروچ اور اس طرح کے کیڑے مکوڑے بھی اس میں نہ جا سکیں، اس طرح ڈھانک لیا جائے۔ اب مکڑی کے جالے تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، کیونکہ انہیں گھروں میں لگا ہوا چھوڑ دینا ناداری یعنی غربت، فقر و تنگ دستی کا باعث انہیں سبب ہے۔ یہ ایک ریزن ہے کہ اگر گھر میں جالے وغیرہ صاف نہ کیے جائیں تو بے برکتی ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے۔ آستین سے جیسے منہ صاف کرنے کا بتایا تو فتح رضویہ جلد پہلی جو ہے اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، علماء میں مشہور ہے کہ اپنے دامن آنچل سے بدن نہ پوچھنا چاہیے۔ آنچل یعنی سرا، دامن کا سرا کپڑوں کا اپنے جو، تو اس سے بدن نہیں پوچھنا چاہیے، اس سے منہ وغیرہ پوچھتے ہیں، اور اس سے بعض گزرے ہوئے بزرگوں سے نقل کرتے ہیں۔ اور رد المحتار میں فرمایا دامن سے ہاتھ منہ پوچھنا بھول پیدا کرتا ہے، یعنی کہ حافظہ کمزور ہوتا ہے، میموری۔ کھانا بچا دیا جائے اور ضائع کر دیا جائے تو بے برکتی آتی ہے، کھانا واقعی بچا کر ضائع کر دیا جائے تو سیدھی سیدھی بے برکتی سامنے ہی ہے نا، کہ اگر آپ نہ پھینکتے تو اتنا مال آپ کا ضائع ہونے سے بچ جاتا تو یہ برکت ہوتا۔ یہ تو ہے بے برکتی، ہر گناہ بے برکتی لائے گا، نحوست لائے گا، ذلت لائے گا، اور نیکی عزت لائے گی، برکت لائے گی۔ اگر پانی کھڑے کھڑے پیا جائے تو بے برکتی آتی ہے۔ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے۔ اب اس میں بیٹھ کر اگر کھڑے کھڑے پیا اس کو گناہ تو نہیں کہا جائے گا کہ گناہ ہے، سنت ترک ہوئی۔ اب اس سے بے برکتی آتی ہے، اس کی صراحت یعنی کہ کھلے لفظوں میں نے نہیں پڑھا ہو تو یاد نہیں ہے، منع کیا گیا تھی سب باب کہ اگر کھڑے کھڑے کوئی پی بھی لے تو اس کو چاہیے کہ اس کو کہہ کر کے نکال دے اس کو، نہیں ایک ڈانٹ ہے، زجر ہے غالباً نا، زجرن، اچھی بات نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے بندہ پانی پیے، الا آب زمزم شریف کھڑے ہو کر پئیں گے کہ یہ بھی سنت ہے، کھڑے کھڑے پینا آب زمزم، اور وضو کا بچا ہوا پانی یہ بھی کھڑے کھڑے پئیں گے، جیسے کسی برتن میں لوٹے وغیرہ میں وضو کیا ہو، نہ کہ نل میں وضو کریں گے تو بہت بڑا ٹینک ہے تو وہ وضو کا بچا ہوا اس کو ظاہر کوئی نہیں کہے گا، تو لوٹے میں آپ نے وضو کیا تو یہ جو بچ گیا تو آپ کے لیے یہ اس میں خصوصیت آ گئی، برکت آ گئی، تو یہ کھڑے کھڑے پئیں، یہ مستحب۔ کھڑے کھڑے کھانا کھایا جائے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ سنت نہیں ہے، سنت یہی ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، سیدھا گھٹنا کھڑا کیا اور الٹا پاؤں بچھا دیا، اس پر بیٹھ گئے، دو زانوں
نہ تحیاتو پڑھتے ہوئے نماز میں اس طرح بیٹھتے ہیں، دو زانو بیٹھنا یہ کہلاتا ہے. تو دو زانو بیٹھ کر بھی کھانا کھائیں گے اس سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے. دو زانو بیٹھ کر کھانا کھائیں تو کیا اگر دانتوں سے ناخن کو کاٹا جائے تو بے برکتی آتی ہے؟ دانت سے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ مکروہ ہیں، اور اس میں مرض برس معاذ اللہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن وہ کوڑ کا خطرہ ہے کہ یہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد